الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد خاتم النبيين وعلى آله وأصحابه أجمعين وعلى كل من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين اما بعد۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ انہوں نے اپنے بھانجے حضرت عروہ ابن زبیر سے فرمایا کہ میرے بھانجے، ہم کبھی کبھی لگاتار تین چاند دیکھ لیتے تھے، یعنی پورے 2 مہینے گزر جاتے تھے، اور نبی کریم سرورت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھروں میں چولہے میں آگ نہیں جلتی تھی، یعنی 2 مہینے بعد اوقات اس طرح گزر جاتے تھے کہ چولہے میں آگ نہیں جلی، کوئی کھانا نہیں پکا۔ تو عروہ ابن زبیر جو بھانجے ہیں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے، انہوں نے پوچھا تو پھر آپ لوگوں کو کیا چیز زندہ رکھتی تھی جب 2 مہینے تک گھر میں چولہا گرم نہیں ہو رہا، آگ نہیں جل رہی، تو زندہ کیسے رہتے تھے؟ تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا کہ بس کھجور اور پانی، ان 2 چیزوں پر گزارا ہوتا تھا۔ آگ تو جل نہیں رہی، کوئی کھانا نہیں پک رہا، تو بس کھجور کھا لی اور پانی پی لیا۔ البتہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد انصاری پڑوسی تھے، ان کے یہاں دودھ دینے والے جانور تھے، وہ آپ کے لیے اپنے جانوروں کا دودھ ہدیے کے طور پر بھیج دیا کرتے تھے، تو وہ دودھ ہم پی لیا کرتے تھے۔ تو زیادہ سے زیادہ جو بات ہوئی وہ ان 2 مہینوں میں یہ ہوئی کہ کھجور کھائی، پانی پی لیا اور کبھی کبھی دودھ پی لیا، اس پر 2 مہینے گزر جاتے تھے۔ یہ تھے وہ تاجدار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جن کے سامنے پیشکش کی گئی تھی کہ اگر احد کے پہاڑ آپ چاہیں تو احد کے پہاڑ کو سونے میں تبدیل کر دیا جائے اور یہ پورا پہاڑ سونے کا بنا کر آپ کی خدمت میں پیش کر دیا جائے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تو یہ چاہتا ہوں کہ کبھی کھانا کھاؤں اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کروں اور کبھی بھوکا رہوں۔ اپنے طرز عمل میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا سے بے رغبتی کی یہ ایسی مثال پیش کی، ایسی عظیم مثال پیش کی کہ سب کچھ ملنے کا پورا موقع حاصل ہے، لیکن اس بات کو پسند فرمایا کہ میں ایک دن بھوکا رہوں، ایک دن کھانا کھاؤں۔ اس میں سب سے بڑی تسلی تو ان لوگوں کے لیے ہے، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فقر و فاقہ یہ تو اختیاری تھا، یعنی اگر آپ چاہتے تو کوئی دولت کی کمی نہیں تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، لیکن اپنے اختیار سے یہ صورت اپنائی، اختیاری تھا۔ اس میں تسلی دے دی ان سارے لوگوں کو جن کا فقر اضطراری ہوتا ہے، یعنی جن کو میسر ہی نہیں ہے کوئی چیز۔ تو آپ ذرا سوچئے کہ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عیش و عشرت کی زندگی گزارتے اور خوشحالی کی، یعنی معاشی خوشحالی کی زندگی گزارتے، تو وہ فقیر فقراء جن کو میسر نہیں ہے وہ کیسی حسرتوں میں مبتلا ہوتے۔ لیکن حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پسند کیا کہ میں ان کے ساتھ رہوں، فقراء اور مساکین کے ساتھ رہوں۔ ایک روایت میں یہ دعا بھی آئی ہے کہ آپ نے یہ دعا فرمائی، اگرچہ اس کی سند اتنی اچھی نہیں ہے، ضعیف ہے، کہ یہ دعا فرمائی کہ اللہم احیینی مسکینا وامیتنی مسکینا واحشرنی فی زمرۃ المساکین، کہ اے اللہ مجھے مسکین بنا کر زندہ رکھ، مسکین بنا کر ہی مجھے موت عطا فرما، اور میرا حشر بھی مسکینوں کے ساتھ فرما۔ تو اس روایت میں آتا ہے جہاں آپ نے یہ دعا فرمائی تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف فرما تھیں، تو انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ یہ دعا آپ کیوں مانگ رہے ہیں کہ مسکینوں کی زندگی آپ کو ملے اور مسکینوں کی موت ملے اور انہی کے ساتھ حشر بھی ہو؟ تو اس پر آپ نے فرمایا کہ اس لیے کہ جو فقراء ہیں، یعنی کم آمدنی کے لوگ جن کو بعض اوقات فقر و فاقے کا سامنا کرنا پڑتا ہے، وہ جنت میں اغنیاء یعنی مالداروں کے مقابلے میں 70 سال پہلے داخل ہوں گے، 70 سال پہلے داخل ہوں گے۔ جو فقراء ہیں یعنی آمدنی کم ہے
فقر و فاقے کی زندگی بسر کی ہے اور معاشی اعتبار سے کمزور ہیں، وہ دولت مند لوگوں کے مقابلے میں 70 سال پہلے جنت میں داخل ہوں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جو دولت والا ہے اس کو تو اپنے پیسے کا حساب دینا ہوگا۔ حدیث میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بندے کے قدم آخرت میں اپنی جگہ سے ٹلیں گے نہیں جب تک کہ وہ یہ نہ حساب دے دے کہ جو کچھ مال تھا وہ کہاں سے کمایا اور کہاں خرچ کیا، کس طرح خرچ کیا۔ تو جب اس کا حساب دینا پڑے گا تو ساری زندگی جو کچھ کمایا، ایک ایک روپیہ، ایک ایک پائی جو کمائی، وہ کہاں سے کمائی، کتنی حلال تھی، کتنی جائز تھی، کتنی ناجائز تھی، اس کا بھی حساب دینا ہوگا۔ اور خرچ کی تو کہاں خرچ کی، اس کا حساب دینا ہوگا۔ تو اس کا حساب ساری زندگی کا آدمی حساب دے گا، تو جب تک وہ حساب پورا نہ دے چکے اس وقت تک آگے نہیں بڑھ سکتا۔ اور فقیر اور جو کم آمدنی کے لوگ ہیں ان کے پاس ہے ہی نہیں، لنگ کے زیر و لنگ کے بالا، نہ غم دودھ نہ غم کالا، تو ان کو تو تھوڑی بہت کمائی کی تھی، وہ اس کا حساب دینا ان کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے، اس لیے وہ جلدی داخل ہو جائیں گے۔ تو یہ دعا بھی منقول ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ آپ نے یہ دعا فرمائی۔ تو اختیاری فقر تھا، یہ اختیاری فقر اس لیے تاکہ ساری امت کے اندر کبھی جو کم آمدنی والے لوگ ہیں ان کو یہ حسرت نہ ہو کہ ہم پیچھے رہ گئے ہیں، ان کو دل پہ یہ اطمینان رہے کہ ہم تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی درجے میں داخل ہیں، اس معنی میں کہ آپ نے بھی فقر کی زندگی گزاری، ہم بھی فقر کی زندگی گزار رہے ہیں۔ تو اختیاری فقر تھا، لیکن امت کو یہ حکم نہیں دیا کہ تم بھی ایسے ہی گزارو، تم بھی اسی طرح کرو کہ تمہارے گھروں میں آگ نہ جلے۔ امت کے لیے آپ نے یہ بتلا دیا کہ بھئی جائز طریقے سے، حلال طریقے سے اگر کوئی کمائی کر رہا ہے اور اس میں خوشحالی ہے تو وہ خوشحالی بھی اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے، اس کے اوپر شکر ادا کرے۔ چنانچہ اگلی حدیث حضرت نے نقل فرمائی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی سے روایت ہے، اور روایت میں یہ آیا ہے کہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کی مجلس میں تشریف لائے اپنے گھر سے، تو آپ کے سر مبارک سے پانی کے قطرے ٹپک رہے تھے، یعنی ایسا معلوم ہوتا ہے کہ شاید غسل کر کے تشریف لائے، اور اس غسل کر کے تشریف لانے کے ساتھ ساتھ چہرہ مبارک پر ایک تازگی اور نشاط اور خوش دلی، طیب نفس یہ ظاہر ہو رہا تھا۔ تو آ کر دیکھا تو صحابہ کرام بیٹھے ہوئے تھے اور آپس میں یہ تذکرہ کرنے لگے کہ دنیا کے اندر دولت حاصل ہونا اور دنیاوی خوشحالی یہ اچھی چیز ہے یا بری چیز ہے، اس کے اوپر آپس میں گفتگو ہو رہی تھی صحابہ کرام کے درمیان کہ غنا یعنی کسی آدمی کے پاس دولت زیادہ ہو، مال زیادہ ہو، خوشحال ہو معاشی اعتبار سے، یہ اچھی بات ہے یا بری بات ہے، آخرت کے لیے فائدہ مند ہے یا مفید ہے یا مضر ہے۔ تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر صحابہ کرام نے عرض کیا کہ رسول اللہ آپ تشریف لائے، آپ کے چہرے مبارک کے اوپر بڑی خوشحالی اور طیب نفس یعنی تازگی، نشاط نظر آ رہا ہے۔ اس کو دیکھ کر صحابہ کرام نے خوشی کا اظہار کیا اور ساتھ میں یہ پوچھا کہ ہم آپس میں یہ گفتگو کر رہے تھے کہ مال حاصل ہونا اچھی بات ہے یا بری بات ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ جو شخص اللہ تعالیٰ سے ڈرے، اور ڈرنے کے معنی ہے کہ اس کے احکام کی پابندی کرے، اس کے لیے مالداری میں کوئی حرج نہیں، وہ اگر مالدار ہو تقوی کے ساتھ، اللہ تعالیٰ کے خوف کے ساتھ، اللہ تعالیٰ کے احکام پر عمل کرنے کے ساتھ، تو کوئی مذائقہ نہیں، کوئی حرج نہیں۔ اور یہ نہ سمجھو کہ غنا یعنی مالداری یہ ہمیشہ بری چیز ہوتی ہے، اگر اللہ تبارک و تعالیٰ مال بھی دے اپنی رحمت سے اور ساتھ ساتھ تقوی بھی دے کہ آدمی اس مال کو جائز طریقے سے کما رہا ہو، جائز طریقے سے خرچ کر رہا ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام کی پابندی میں زندگی گزار رہا ہو اور غفلت میں مبتلا نہ ہو، تو اس میں کچھ حرج نہیں، بلکہ بعض روایتوں میں آتا ہے کہ نعم المال الصالح للرجل الصالح، کہ حلال مال نیک آدمی کے لیے ایک اچھی نعمت ہے، اللہ تعالیٰ کا اس کے اوپر شکر ادا کرنا چاہیے۔ لیکن ساتھ ہی فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا تقوی ہو، مال کے ساتھ تقوی ہو، یعنی
اس مال کو ایسا نہ ہو کہ مال کی محبت دل میں جاگزین ہو جائے. مال بذات خود بری چیز نہیں، اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے. قرآن کریم میں اس کو جگہ جگہ خیر سے تعبیر فرمایا کہ یہ بھلائی ہے جو اللہ تعالیٰ عطا فرما دیتے ہیں کسی کو. لیکن جو بری بات ہے وہ یہ کہ مال کی محبت اس درجہ دل میں سما جائے، اس درجہ انسان اس میں منہمک ہو جائے کہ حلال و حرام کی، جائز ناجائز کی اور اللہ تعالیٰ کے فرائض کی ادائیگی کی پرواہ نہ رہے. یہ ہے خراب چیز. مال بذات خود خراب نہیں. روایتوں میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب امیر المومنین تھے، آدھی سے زیادہ دنیا پر حکومت تھی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے قیصر و کسرا کے ملکوں کی فتوحات انہی کے زمانے میں کرائی. تو ایک مرتبہ غالباً کسرا جب ایران فتح ہوا تو کسرا کے خزانے مدینہ منورہ لائے گئے اور ڈھیر لگ گیا کسرا کے خزانے. کسرا اس وقت بڑی عظیم طاقت تھی اور مال و دولت کے اعتبار سے بھی دنیا کے اندر بہت اعلیٰ درجے کی شمار ہوتی تھی. تو اس کے سارے خزانے اور اس کی پیشن گوئی نبی کریم سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دی تھی اس وقت جبکہ صحابہ کرام کو فقر و فاقے کا دور تھا. اس وقت بھی پیشن گوئی فرما دی تھی کہ کسرا کے خزانے اور قیصر کے خزانے تمہارے قدموں میں لا کر ڈھیر کیے جائیں گے. تو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے زمانے میں جب کسرا کی ایران کی فتح ہوئی اور کسرا کے خزانے لا کر رکھے گئے تو ڈھیر لگ گیا سونے کا، چاندی کا اور ساری دنیا کے مال و اسباب کا. حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ جب تشریف لائے اور یہ سارے ڈھیر دیکھے دنیا کے خزانوں کے، تو اس وقت دعا کی اللہ تبارک و تعالیٰ سے. دعا یہ کی کہ اللہ، آپ نے خود قرآن میں فرمایا ہے، قرآن کریم میں، زُيِّنَ لَكُمْ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ وَالْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ. آپ نے خود یہ فرمایا ہے قرآن کریم میں کہ تمہارے لیے زینت بنا دیا گیا ہے اور ایک اس کی محبت کو، خواہشات نفس کی محبت کو، عورتوں کی محبت کو، اولاد کی محبت کو اور سونا چاندی کے ڈھیروں کی محبت کو. تو جب آپ نے خود اپنے فضل و کرم سے اس کی محبت ہمارے اندر دل میں ڈال دی، تو یا اللہ ہم یہ تو نہیں کہتے کہ محبت ہمارے دلوں میں نہیں ہے مال کی، کچھ نہ کچھ محبت تو ہے، اس کے بغیر تو ہم زندہ بھی نہیں رہ سکتے مال کے بغیر. لیکن دعا یہ کرتے ہیں کہ اللہ اس محبت کو اپنی محبت پر غالب نہ فرما. ہم یہ تو نہیں کہتے کہ محبت ختم کر دے، اس لیے کہ آپ نے خود پیدا کی ہے محبت، مال کی محبت، دولت کی محبت خود پیدا فرمائی ہے. لیکن یہ دعا کرتے ہیں کہ یہ محبت آپ کی محبت پر غالب نہ ہو اور آپ کی یاد سے اور ذکر سے ہمیں غافل نہ کرے، آپ کے ذکر سے ہمیں غافل نہ کرے. تو فی الجملہ محبت ہر ایک انسان کے دل میں ہوتی ہے. کون انسان ایسا ہے جس کے دل میں تھوڑی بہت محبت نہ ہو مال کی، دولت کی، معاشی اسباب کی؟ اور وہی انسان کی زندگی کا سامان بھی ہے. اللہ تعالیٰ نے ان کو بنایا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی کے ذریعے زندگی کا قوام قائم فرمایا. لیکن دعا یہ فرمائی کہ اس محبت کو اپنی محبت پر غالب نہ فرما، بلکہ اپنے احکام کے، آپ نے جو طریقہ زندگی کا بتایا ہے اس کے مطابق اس کو خرچ کرنے کی توفیق عطا فرما. تو مال اور دنیا یہ مذموم نہیں، لیکن اس کی محبت، ایسی محبت جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر سے غافل کر دے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد سے غافل کر دے یا کسی گناہ میں مبتلا کر دے، یہ ہے ممنوع. اور اس سے پناہ مانگنی چاہیے. اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے رحمت سے ہر مسلمان کو اس سے محفوظ رکھے. تو جو مال آئے اللہ تبارک و تعالیٰ کا انعام ہے، اس کے اوپر شکر ادا کرو. یا اللہ آپ نے عطا فرمایا، اللہم لک الحمد ولک الشکر، شکر ادا کرو، قناعت اختیار کرو کہ جتنا اللہ تعالیٰ نے حلال طریقے سے دیا ہے وہ ہمارے لیے کافی ہے، اور اس کے اوپر ہم شکر ادا کرتے ہیں اور اس کو صحیح مصرف پر خرچ کرنے کی کوشش کرو. اور اس کی محبت میں ایسے منہمک نہ ہو جاؤ کہ دن رات دل و دماغ پر یہی سوار رہے کہ بھئی کس طرح میں اس میں اضافہ کروں، کس طرح میں اس کو بڑھاؤں. جو اللہ نے دیا ہے بس اس کو اپنے لیے غنیمت سمجھ کر، نعمت سمجھ کر اس پر شکر ادا کرتا رہے. تو اس لیے فرمایا کہ جو شخص اللہ تعالیٰ سے ڈرے اور اس کے احکام کی پابندی کرے،
تو اس کے لیے مالداری میں کوئی مذائقہ نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے، اپنی رحمت سے ہمیں یہ وصف عطا فرما دے۔ ہم اس درجے تک تو پہنچنا نہ ہمارے لیے نہ ممکن ہے اور نہ مطلوب ہے کہ ضرور آدمی اس درجے تک پہنچے کہ 2 مہینے تک گھر میں آگ نہ جلے، ہمارے لیے قابل برداشت نہیں۔ لیکن یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو بھی مال عطا فرمائے جائز طریقے سے، حلال طریقے سے عطا فرمائے، اور اس کی محبت دل میں ایسی جاگزین نہ ہو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر سے غافل کرے، اللہ تعالیٰ کی یاد سے غافل کرے۔ اور اس کا راستہ یہی ہے کہ جو مل رہا ہے اس پر قناعت کرے۔ قناعت سے بڑھ کر کوئی اور چیز نہیں ہے، اس پر قناعت کرے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرتا رہے، اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگتا رہے کہ کہیں یہ ہمیں فتنے میں مبتلا نہ کر دے۔ پھر فرمایا کہ صحت مندی صاحب تقوی کے لیے دولت مندی سے بھی بہتر ہے۔ ساتھ یہ بھی فرمایا کہ دولت اور مال اپنی جگہ پر نعمت ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی، لیکن صحت یہ بھی ایسی نعمت ہے جو دولت مندی سے بھی بہتر ہے۔ اگر آدمی مالدار ہو، دولت مند ہو، لیکن صحت نہ ہو تو ساری دولت بیکار۔ میں نے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے مواعظ میں پڑھا، بیان فرمایا کہ ایک بہت بڑے نواب تھے لکھنؤ میں، اتنے بڑے نواب تھے کہ دولت کے انبار لگے ہوئے ہیں، نوکر چاکر ہیں، مال و اسباب کی فراوانی ہے، ساری دنیا کی نعمتیں میسر ہیں، لیکن بیمار ہو گئے۔ اور بیمار ایسے ہوئے کہ جو معالج تھے انہوں نے کہا کہ آپ کچھ کھا پی نہیں سکتے، اگر کچھ کھائے پیئیں گے تو یہ بیماری بڑھ کے کہیں سے کہیں پہنچ جائے گی، لہذا جو کچھ بھی آپ غذا ہے وہ یہ ہے کہ پاؤ بھر بکرے کا گوشت کا قیمہ بنا کر اس کو ملبل کے کپڑے میں رکھ کر اس کا جو عرق ہے وہ نکالا جائے، بس وہ آپ کی غذا ہے۔ آپ نہ روٹی کھا سکتے ہو، نہ براہ راست گوشت کھا سکتے ہو، نہ کوئی اور چیز کھا سکتے ہو، بس غذا یہ ہے کہ وہ پاؤ بھر قیمے کا جوس نکال کے ململ کے کپڑے میں بس وہ پینا ہے۔ تو وہ ساری دنیا کی نعمتیں میسر ہیں، گوشت بھی ہے اور پھل بھی ہیں اور میوے بھی ہیں اور خدا جانے کیا کچھ گھر میں بھرا ہوا ہے، لیکن کھا نہیں سکتے اس لیے کہ صحت نہیں ہے۔ تو ایک دن وہ بیٹھے ہوئے تھے اپنے محل کے، بیچارہ بیمار تھا، محل کے جو برآمدہ ہے اس کے اندر بیٹھا ہوا تھا، سامنے وہ دریا، لکھنؤ میں دریا گومتی بہتا ہے تو وہ دریا بہ رہا تھا، دریا کے پار اس نے دیکھا کہ ایک کسان جو کاشتکاری کیا کرتا تھا وہ اپنی کاشتکاری کرا کے محنت کرا کے دوپہر کو ایک درخت کے سائے میں آ کے بیٹھا اور اس نے اپنے ایک پوٹلی کھولی، اس پوٹلی میں سے اس نے 2 موٹی موٹی روٹیاں نکالی، موٹی موٹی آٹے کی روٹیاں اور ساگ، چنے کا ساگ وہ نکالا اور وہ نکال کر وہاں پر بیٹھ کے کھا رہا تھا، اور اس کے چہرے سے لگ رہا تھا کہ اس کے ایک ایک نوالے پر، ایک ایک لقمے پر وہ لذت اس کے چہرے سے پھوٹ رہی تھی۔ ایک نوالا کھا رہا ہے اور لذت محسوس کر رہا ہے، ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے اس کو دنیا کی دولت مل گئی۔ اور وہ 2 روٹیاں پوری پیٹ بھر کے موٹی موٹی روٹیاں اس ساگ کے ساتھ کھائی اس نے، اور اس کا لذت اس کے چہرے سے پھوٹ رہی ہے، اور اس کے بعد اس نے وہ کیا اور وہیں دریا سے پانی لے کر پانی پیا اور لیٹا اور لیٹ کے خراٹے لینے لگا، مزے سے سوتا رہا۔ تو نواب صاحب یہ سارا منظر دیکھ رہے تھے، تو نواب صاحب نے اس کو دیکھ کر یہ کہا کہ دیکھو اگر میں غور کروں تو یہ کسان جو 2 موٹی موٹی روٹیاں ساگ کے ساتھ کھا کر سو رہا ہے، یہ مجھ سے 1000 درجہ عیش میں ہے، میرے پاس ساری نعمتیں میسر ہیں، کھانا ہے، پینا ہے، پھل ہے، فروٹ ہے، میوے ہیں، سب کچھ ہے، لیکن کھا نہیں سکتا، اور یہ اس کو بس یہ میسر ہے چنے کی ساگ اور مکئی کی روٹی موٹی موٹی، اور اس سے لذت لے کر اور سو رہا ہے آرام سے۔ میں اگر بستر پہ اپنے آرام دہ مسہری پر لیٹتا ہوں تو نیند نہیں آتی، اور یہ وہیں درخت کے نیچے پڑ کے سو گیا کھانا کھا کے۔ تو بتاؤ راحت میں کون ہوا؟ میرے والد ماجد رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، بڑے کام کی بات ہے ہمیشہ یاد رکھنی، کہ لوگوں نے اسباب راحت کو راحت بنا لیا ہے، راحت کے اسباب کو راحت بنا لیا ہے، حالانکہ اسباب راحت 1000 ہوں لیکن راحت تو کسی اور کی عطا ہے۔ جب تک اللہ تبارک و تعالی راحت عطا نہ فرمائے
سارے اسباب جمع کر لو راحت نہیں ملے گی۔ تو اس واسطے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے اگر دولت دے تو صحیح سمجھ بھی دے، عقل بھی دے، صحیح فکر بھی دے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر شکر ادا کرنے کی توفیق بھی دے اور صحت بھی عطا فرمائے، تو پھر وہ دولت کام کی ہے ورنہ۔ اسی لیے فرمایا کہ صحت مندی صاحب تقوی کے لیے دولت مندی سے زیادہ بہتر ہے، کہ صحت اچھی ہو اور وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا آدمی شکر ادا کرے صحت کے ساتھ۔ میرے ایک مرتبہ میں اپنے شیخ حضرت عارفی قدس اللہ تعالیٰ سرہ کے ساتھ ایک کھانے پر مدعو تھے ہم، کوئی دعوت تھی، کھانا لگا ہوا تھا، تو ہم جب بیٹھے تو حضرت والا نے فرمایا کہ دیکھو ذرا غور کرو اس وقت کیا کیا اللہ تعالیٰ کی کیا اس کھانے کے اندر کیا کیا نعمتیں میسر ہیں۔ سمجھنے کی بات ہے، بزرگوں کی صحبت سے یہی چیز حاصل ہوتی ہے کہ نگاہ ان باتوں کی طرف جانے لگتی ہے۔ فرمایا کہ سب سے پہلے تو یہ کھانا بذات خود ایک نعمت ہے، چاہے لذیذ بھی نہ ہو، لیکن اگر آدمی شدید بھوکا ہے اور اس کو کچھ اور میسر نہیں ہے تو کتنا ہی معمولی درجے کا کھانا ہو، جیسے ساگ روٹی ہے، وہ بذات خود ایک نعمت ہے۔ تو ایک نعمت تو یہ ہے کہ کھانا ہے یہ، لیکن کھانا ہو اور لذیذ نہ ہو تو کھا تو لیا جائے گا، لیکن آدمی زبردستی کھائے گا، لذت حاصل نہیں ہوگی، اور اس سے جو ایک کیفیت راحت کی ملنی چاہیے وہ پوری حاصل نہیں ہوگی۔ لہذا کھانا ہے ایک نعمت اور لذیذ ہے یہ دوسری نعمت۔ کھانا ہے اور لذیذ ہے دوسری نعمت۔ اگر کھانا بھی ہو لذیذ بھی ہو لیکن وہ طبیعت خراب ہے، کھایا نہیں جاتا، تو کھانا ہے لذیذ بھی ہے لیکن طبیعت خراب ہے اور اس کی وجہ سے کھا نہیں سکتا۔ فرض کرو پرہیز ہی ہے، کسی چیز سے نہیں کھا سکتا، یا بھوک ہی نہیں ہے تو کیا کھائے گا؟ تو بھوک ہونا اور کھانے کی خواہش ہونا یہ تیسری نعمت۔ کھانا ہے ایک نعمت، لذیذ ہے دوسری نعمت، بھوک ہے یہ تیسری نعمت۔ بھوک ہے اور چلو کھانا بھی ہو، لذیذ بھی ہو، بھوک بھی ہو، مگر پرہیز ہے، کسی نے منع کر رکھا ہے بھائی فلاں چیز مت کھانا، تو سب دھری رہ جائے گی، نہ کھانا کام آئے گا، نہ لذت کام آئے گی، نہ بھوک کام آئے گی۔ تو کھانا ہے ایک نعمت، لذیذ ہے دوسری نعمت، بھوک ہے تیسری نعمت، پرہیز نہیں ہے چوتھی نعمت۔ چلو یہ سب کچھ ہے، کھانا بھی ہے، لذیذ بھی ہے اور بھوک بھی ہے اور پرہیز بھی نہیں ہے، لیکن کھلانے والا ذلیل کر کے کھلا رہا ہے، ذلیل کر کے کھلا رہا ہے آدمی کو۔ تو کیا اے طائر لاہوتی، اس رزق سے موت اچھی جس رزق میں آتی ہو پرواز میں کوتاہی۔ تو ذلیل کر کے کھلائے تو کیا اس میں آدمی کتنی بھوکا بھی ہو، کتنا وہ بھی ہو، لیکن اگر کوئی خوددار آدمی ہے اور عزت والا آدمی ہے تو وہ کبھی ذلیل ہو کر کھانا پسند نہیں کرے گا۔ عزت سے کھلانے والا عزت سے کھلا رہا ہے، محبت سے کھلا رہا ہے، یہ پانچویں نعمت۔ چلو کھانا بھی ہے، لذیذ بھی ہے، بھوک بھی ہے، پرہیز بھی نہیں ہے، کھانے والا عزت سے بھی کھلا رہا ہے، لیکن کوئی ایسی پریشانی کھڑی ہو گئی، کوئی ایسی خبر آ گئی کہ جس کی وجہ سے آپ کھانا چھوڑ کے اٹھنا پڑا، ایک دم سے خبر آ گئی، گھر میں کوئی حادثہ پیش آ گیا، کوئی واقعہ ایسا ہو گیا جس کی وجہ سے دل اس طرف لگ گیا، پریشانی کھڑی ہو گئی، تو کیسی لذیذ کھانا ہو آدمی کے لیے وہ سب بوال ہو جاتا ہے۔ تو الحمدللہ کوئی ایسی خبر نہیں ہے، کوئی ایسی پریشانی نہیں ہے، تو یہ ایک چھٹی نعمت۔ فرمایا کہ ایک ہی چیز کے اندر اگر آدمی سوچے تو نعمتوں کا ایک جہان ہے، ایک کائنات ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمت، اور بندہ جو شکر گزار بندہ ہوتا ہے اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ یہ دھیان عطا فرما دیتا۔ اسی لیے فرمایا، حدیث میں آتا ہے کہ جب کھانا سامنے آئے تو آدمی کو یہ کہنا چاہیے کہ اللہم لک الحمد بما رزقتنیہ من غیر حول منی ولا قوہ۔ سب سے پہلے ابھی کھانا شروع بھی نہیں کیا، آیا سامنے تو کیا کہے؟ الحمدللہ الذی اللہم لک الحمد بما رزقتنیہ من غیر حول منی ولا قوہ۔ اے اللہ آپ کا شکر ہے کہ آپ نے مجھے یہ عطا فرمایا، میری کوئی طاقت نہیں تھی، میرے اندر یہ بلبوتا نہیں تھا کہ میں خود سے اس کو حاصل کر سکتا، آپ نے اپنے فضل و کرم سے اللہم لک الحمد بما رزقتنیہ من غیر حول منی ولا قوہ۔ یہ پہلے تو سب سے پہلا کام یہ کر دے، اس پر شکر ادا کرے کہ آپ نے دیا۔ جب کھانا کھا چکے تو کیا ہے؟ اللہم الحمدللہ الذی اطعمنا، ہمیں کھلایا، اے اللہ آپ کا شکر ہے کہ آپ نے کھلایا۔ دیا تو تھا لیکن ہو سکتا ہے کہ دینے کے باوجود، رزق عطا ہونے کے باوجود ہم کھا نہ سکتے، کسی وجہ سے کھا نہ سکتے۔ یہی باتیں کہ یا تو
بھوک نہ ہو، پرہیز ہو، کوئی خبر ایسی آ گئی ہو، کوئی دل میں پریشانی لاحق ہو گئی ہو، اے اللہ آپ نے رزق بھی دیا اپنے فضل و کرم سے، یہ ایک نعمت، اور کھلایا یہ دوسری عظیم نعمت۔ تو ایک ہی نعمت میں اگر دیکھا جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی انعامات کے بہت سے رخ ہوتے ہیں۔ جب بندہ شکر گزار بن جاتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر گزار بن جاتا ہے، تو وہ رخ اس کے سامنے آتے ہیں، وہ رخ آتے ہیں سامنے، اور جب سامنے آتے ہیں تو آدمی پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر گزار بنتا ہے۔ جب شکر گزار بنتا ہے تو حدیث کی یہ خوشخبری اس کو ملتی ہے کہ الطاعم الشاکر بمنزلۃ الصائم الصابر، کہ جو بندہ کھا کر شکر ادا کرے وہ ایسا ہے جیسے کہ کوئی شخص روزہ رکھ کے صبر کر رہا ہو، روزہ رکھ کے صبر کر رہا ہے، اس پر اجر ملتا ہے کہ نہیں؟ اور کھا کر شکر ادا کر رہا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا، اس پر بھی ویسا ہی اجر اللہ تبارک و تعالیٰ عطا فرما رہے ہیں۔ شکر گزار بن جاؤ بندے کے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے شکر گزار بن جاؤ۔